السلام علیکم دوستو، میں نے سلام عرض کیا ہے. بہت شکریہ. اپنے عزیز دیرینہ دوست سراج زیبائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ان کا شکریہ کہ اس خوبصورت محفل میں مجھے یاد کیا. میں آج جو میں شاعری سنانا چاہتا ہوں، ہماری بیٹی فرح نے ایک شعر مجھے یاد دلایا تھا ابھی ہوٹل میں. ایک بہت پرانے شعر سے آج اس کرناٹک کی اس محفل کی اشارات کر رہا ہوں. یہ کوئی 15-20 سال پہلے میں نے یہ شعر کہا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آج کا جو ماحول ہے اور جو آج کے حالات ہیں اس ملک کے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے لیے کہا تھا. میں پہلا شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں، اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے اسی راستے پر آگے جانا ہے، یہ ٹریک اپنا چینج کرنا ہے. یہ اپنے آپ مجھے معلوم پڑ جائے گا. آپ تمام حضرات کے ذمے ہے کہ آپ راحت اندوری کو کس طرح سن سکتے ہیں اور کتنی دیر سن سکتے ہیں، یہ بھی آپ پر ہے. ایک شخص شرکت کر لے پہلے اس مطلع میں. کہا ہے کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر ان کو بولو میں وہ بھی کام کروں کیا؟ بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو، چناؤ ہے کیا؟ میں چاہتا تھا کہ اس بات کا جواب بھی سوال ہے، اس کا جواب بھی آپ دیں. آپ نے دیا. ناصر صاحب سے بھی چاہتا تھا کہ وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں وہ میرے اس سوال کا، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی سوالات آئیں گے کہ جنہیں میں چاہوں گا کہ آپ شریک ہوں. 1 برس پہلے 2 لائنیں، ایک مطلع غزل کی شکل میں، ایک مطلع پورے ہندوستان میں پڑھتا رہا. جہاں بھی مشاعرے میں پڑھتا تھا، مشاعرے کے بعد لوگ آتے اور مجھے گھیر لیتے کہ راحت بھائی جو آپ نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہے، کیا ہونا والا ہے، کیا آپ کی کوئی مستقبل کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے، کچھ دن انتظار کیجئے، انشاءاللہ اپنے آپ جواب مل جائے گا. پہلے یہ 2 مصرے سن لیں کہ میں کیا پڑھتا تھا اور لوگوں نے سوال کیوں بنا لیا اور اس کا جواب بھی انہیں ملا. از کیا ہے کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا. سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا. مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا. سفر میں آخری پتھر کے بعد، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا. مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا. اور صاحب پھر دسمبر کے بعد مزہ آیا. اب میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی کچھ سوالات ہی ہیں جن کے جواب کچھ مہینوں کے بعد پھر ملیں گے. سوال آج ضرور کر رہا ہوں لیکن اس کے جواب آپ کو خود بخود مل جائیں گے انشاءاللہ. کہتا ہوں کہ جا کے یہ کہہ دے کوئی شعلوں سے، جا کے یہ کہہ دے کوئی شعلوں سے، چنگاری سے، جا کے یہ کہہ دے کوئی شعلوں سے. مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا. جا کے یہ کہہ دے کوئی شعلوں سے، چنگاری سے. پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے. جا کے یہ کہہ دے کوئی شعلوں سے، چنگاری سے. پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے. مدتوں بعد میرے صوبے مدھیہ پردیش میں میرے جو کانگریسی ساتھی تھے، میرے دوست تھے، ان کے چہروں پر میں نے 15 برس کے بعد چمک دیکھی تھی. تبھی میں نے یہ شعر کہا. جا کے یہ کہہ دے کوئی شعلوں سے، چنگاری سے. پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے. مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم، جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے. مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم،
جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے. یہ تو میں نے آپ کو جگانے کے لیے دیکھا کہ آپ کو میں جگا سکتا ہوں کہ نہیں. ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں, آپ کو جگانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں, شاعری کی طرف بھی آنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے. آپ سب کے لیے ایک شعر. مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم, جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے. بادشاہوں سے بھی پھینکے ہوئے سکے نہ لیے, ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے. بادشاہوں سے بھی پھینکے ہوئے سکے نہ لیے, ہم نے خیرات بھی مانگی ہے. دیکھیے فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے. شاعری بہت نازک چیز ہے جنہوں میرے دوستوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں. بہت دور سے بڑی مشکلوں سے آیا ہوں, بڑی پریشانیوں سے آیا ہوں. میں چلا جاؤں تو آپ کم سے کم اتنا یاد رکھیں کہ ہاں راحت آیا تھا. دو چار شعر بھی پڑھے تھے. کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. سنیں دوستو, کہتا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. اور جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے, مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے, مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے. ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے. ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان. میں دوستو یہ احتیاط کر رہا ہوں کہ میں وہ اشعار سناؤں آپ کو جو آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں, لیکن میں اس بات کا بھی لحاظ کر رہا ہوں کہ میں وہ شعر بھی سناؤں جو مجھے آپ کو سنانا ہے. آپ کو جو سننا ہے وہ میں سنا رہا ہوں, لیکن جو مجھے آپ کو سنانا ہے وہ خدا کے لیے صرف نہیں ہے. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے. ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. علل اعلان کہتے ہیں. کہتا ہوں دوستو, دیکھیے شاید یہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ ہے خواہش. شفیق بھائی کیا سنیے گا. ہے خواہش دو نوالوں کی, ہے خواہش دو نوالوں کی, ہمیں برتن کی حاجت کیا. ہے خواہش دو نوالوں کی, ہمیں برتن کی حاجت کیا. فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتا ہے. ہے خواہش دو نوالوں کی, صاحب ہمیں برتن کی حاجت کیا. فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں. اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے
سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتا ہے۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، نہیں، مگر ایک چیز باقی ہے واہ واہ واہ، جسے ایمان کہتے ہیں۔ سنیں دوستو، میں وہ بھی دونوں کو میں ملا کے شعر پڑھوں گا کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں اور جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ صاحب کون ظالم ہے یہاں، یہ پھر ایک سوال ہے ناصر بھائی، سنیے گا، کون ظالم ہے یہاں؟ ایک ایک شخص میرے کے ایک ایک لفظ کا ساتھ دے دے۔ کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ صاحب کیا خبر آئے گی، اخبار کو طے کرنا ہے۔ کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ کیا خبر آئے گی، اخبار کو طے کرنا ہے، اور اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے، یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو طے کرنا۔ اپنے گھر میں مجھے کیا پکانا کیا ہے صاحب، اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے، یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو طے کرنا ہے۔